منزل نور امامت اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم قل ولیک حجت ابن اللہ حسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہو ارزقتو وتمتعہو فیہا طویلا یا کاشف الکربی واجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وقروب المؤمنین بحق اخیک الحسین یا ابل فاضل العباس علیہ السلام نزیلوں کا حیثو متجہت رکابی وضیفوں کا حیثو کنتو من البلاد یا صاحب العصر والزمان ادرکنی ولا تہلکنی بحق امک وجدتک سیدت النساء العالمین رب صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم اجروع قرآن ایمان والیاں واللہ نے امر کیتا ہے ایمان والے محمد و اہل بیت محمد تے صلوات پڑھو محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم تمام مریض مومنین دی شفا اموات دی مغفرت شہدائے ملت جعفریہ دے بلندی درجات مجلس پاک دے حاضرین بانیان منتظمین و معاونین دے تکمیل مقاصد اور قبولیت حوائج دی خاطر باب الحوائج خاندان تے اچھی صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد ولی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیت اللہ العظم شہنشاہ معظم امام عصر علیہ السلام دی سلامتی خوشنودی اور ظہور پاک تعجیل واسطے بھی زبان معطر فرماؤ بآواز بلند صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم عزت معاب سادات غیر سادات شیعہ سنی ازاداران محسن انسانیت دا ذکر پاک دی اور روحانیت ذکر پاک دی مجلس تشریف فرما ہویا بانیان مجلس پاک جناب سردار صاحبان دے پورے خانوادہ دا ذکر پاک دا پر خلوص تمام میں حقیر سمیت تمام خطاب کرن والیاں دے خطابات حقیر دے عجم و سخن سمیت مالک اپنی بارگاہ وچ قبول اور منظور عالمین جتھے بھی کوئی عزادار مریض ہے مالک شفاء کاملہ عطا فرمائے بلخص سردار شفقت صاحب اور اس خانوادہ دے دیگر جو مرد و زن علیل نے امام حسین علیہ السلام دا صدقہ مالک صحت کاملہ جو فانی جہان چھڑ گئے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما بحق معصومین علیہ السلام مالک اللہ امام عصر علیہ السلام دے ظہور پاکستانی سنس قابل بنا سیرتن صورتن کردارن ساڑیاں اکھاں اللہ دی پاک حجت دی زیارت دے قابل قبولیت عادیہ دا عمل ہے حدیث حجت خدا ہے دعا دی قبولیت کے پردہ او پردہ تب تک نہیں ہٹایا جاندہ جب تک دعا کرن والا اپنی دعا دے بعد اہل بیت نبوت تے درود نہ بھیج دے قبولیت واسطے صلوات اچھی آواز اللہم صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین صلوات باوالی اجل فرجہم وساحل مخرجہم بزرگ عزیز دوستو شیعہ سنی مسلمانہ دے سامنے میں اس پاک ہستی دا کلام تلاوت کیتا جنہ کول اللہ دی لا ریب اور بے عیب کتاب دی سند ہے جنہ دی نات خود خدا پڑھ کے دنیا دے لوگاں نو اللہ سمجھا رہے ہیں جو میرے حبیب جیسا دوسرا کوئی نہیں وعدہ لا شریک اپنے محبوب نو ایک تمغہ عطا فرما رہے ہیں اللہ پہ آدن وما ینتق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوہا میرا حبیب تب تک نہیں بولتا جب تک وحی نہ ہو
بہت شکریہ، کیا بات ہے، بڑے سنن دی کیا بات. اور دنیا سے جی بسم اللہ. اے ذرا سردار صاحب ہے گیلری والی گفتگو تے بند کرواؤ تھوڑے نا، اٹھ کے سمجھا کے آؤ نا، تھوڑا پیچھے ہو کے گلاں کرو. صلوات پڑھ لو سارے. صلی اللہ محمد وعلی محمد اجل فرج. کلمہ پڑھن والوں دے 73 فرقے جس ایک بات تے متفق نے، وہ ہے جو اللہ نے اپنے بعد 18,000 عالم امکان اپنی پوری مخلوق سب تو افضل بنائے محمد مصطفیٰ. پاک نبی او سردار نے مقصود جی جنہ دی ریت اور امت ہومن تے باقی انبیاء بھی ناز کرتے. تو بابا جی او زبان جیڑی بغیر امر توحید دے حرکت نہیں کریندی، اس لسان صدق نال میرے پاک مصطفیٰ فرما رہے ہیں دنیا والے یاد رکھنا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. کیا بات ہے، کیا بات. سود بھائی سردار صاحب اللہ میری آج دی مجلس تساں سادات شیعہ واسطے نہیں، تو اڈی من چاہیے تائید. تو حضرت امام حسین علیہ السلام دے دروازے تے آمن والے چونکہ میرے بھائی اعلان وچ پہ آدن نہ روئے زمین دی فقط ایک عبادت گاہ ہے مجلس امام حسین. کیا بات ہے. اسی نا بابا جی سرکار دن رات مالک دی نوکری دی وجہ تو دن رات سفر جانا سراج تو مختلف چیزاں نظر آندیاں. تسی اس پنڈ تو اس گراں تو ٹر پو جانڈ کو ہاٹ تک چلے جاؤ، من ایک گراں 10 مسجدہ مل جاسے. اج کل رواج آ گیا مسجد تے فرقہ لکھے ہو سی، گھبرائے تو نہیں بیٹھے. مسجد فلاں کسی بندے دا نام اگے پھر بریکٹ مسلک فلاں. انٹرنیٹ تے بڑی مشہور ہوئی ایک پوسٹ، ایک مسجد ہے جی ٹی روڈ تے، وہ تے بورڈ لگو ہے مسجد ایک بندے دا نام اگے بریکٹ مسلک دا نام، تلے لکھے اس مسلک کے علاوہ اگر کسی دیگر مسلک کا کوئی بندہ مسجد میں آیا اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی. اب ذرا توجہ کرو، مسجد گھر کس دے؟ مہربانی. نماز عبادت کس دیے؟ جڑا عبادت کرنا ہے وہ بندہ کہندا ہے. اب گھر اللہ دے، ٹھیکیدار بندہ بنے کھڑے. گھبرا نہ جاؤں میں بڑا پیارا نتیجہ سردار صاحب دے وہ بندہ ہی ہے نا جس لکھ دیتا ہے میری اجازت دے بغیر کوئی بندہ اس گھر وچ نہ آوے. تیرا گھر نہیں مولوی صاحب، اللہ دا گھر ہے. گھر اللہ دا، عبادت اللہ دی، بندہ اللہ دا. تے اگوں بیریئر لگا پیا جیڑا میرا نظریہ رکھدا ہے وہ اس مسجد وچ آوے، جیڑا میرے نال اتفاق نہیں رکھدا وہ ایتھے نماز نہیں پڑھ سکدا. یہ تھانوں مسجد تے بورڈ نظر آ جاسی. اس گراں تو نارتھ ناروے تک جتھے 6 مہینے دن نے 6 مہینے رات ہے حضرت امام حسین علیہ السلام دے نام دے گھر بنے ہوئے جس نو آکھیا جاندا ہے امام بارگاہ. میں ممبر تے لائیو کیمرے دے سامنے پوری دنیا پہ سن دیے تے میں چیلنج پہ کردا میں دنیا چ ایک گھر امام حسین دا وکھاؤ جدے دروازے تے لکھے ہوئے فلاں آئے فلاں نہ آئے. بہت شکریہ جی. کوئی ایک بھی نہ ہو سے، کوئی پاپ حسین دے دروازے تے کوئی پابندی نہ مذہب کہہ دے نہ عقیدہ شرط ہے. میں بھائی جان سید زادہ میں ہندوؤں نو ویکھے امام حسین علیہ السلام دی منقبت پڑھ دے میں نہ اکھاں نال. میں پچھلے سال 40 تے کربلا مولا امام حسین علیہ السلام دے حرم دے دروازے تے سکھاں نو ڈٹھا ہے امام حسین علیہ السلام دا قصیدہ پڑھ دے. اور اہل سنت دیاں تب مثالاں ملدیاں ہی نہیں. او تسی
شمار ہی نہیں کر سکتے جتنا سنی براما کلام لکھے. امام حسین دی عزت حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال سیالکوٹ وطن کو ویزا نہیں لگتا. آج کل تو موٹر وے توڑ سیالکوٹ تک بن گئی, 4-4.5 گھنٹے ہی بندہ سیالکوٹ پہنچ جاتا. جا کے پتہ کرو حضرت اقبال دا فرقہ شیعہ نہیں, جنازہ انہوں دا شیعہ نہیں پڑھیا. جسٹس جاوید اقبال انہوں دے بیٹے فوت ہوئے, شیعہ نہیں چاہیا, انہوں دے گھر مجلس نہیں ہوندی, فرقہ شیعہ نہیں, ضمیر زندہ ہے. میں قبلہ عرض کیتا نا مجلس میری آج دی اہل سنت بھائیاں واسطے, تو علامہ اقبال شیعہ نہیں ظاہراً, ضمیر زندہ ہے. جتنے شیعہ شعراء اقبال دی حضرت امام حسین علیہ السلام دی لکھی ہوئی منقبت اس دے 2 سطراں میں ایک پاسے رکھاں, اور جتنے شیعہ شاعراں کلام لکھے وہ دی قبلہ ایک گٹھڑی بنا کے میں دوسرے ترازو دے پلڑے تے رکھاں. اقبال دیاں 2 سطراں دا وزن لکھا شیعہ شعراء تو زیادہ ہے. جڑا علامہ اقبال لکھے بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے, مسلمانوں کا قبلہ روضہ شبیر ہو جائے. سب عبادت کر لونا ہے دریا. کیا بات ہے. علیہ السلام یا علی. بس بھائی ایک اختصار ذرا مہربانی کرنا پوری تو. اچھا اور سفر سردار صاحب کم کر لگی, مزید تسلی کرنی ہوئی تو سفر اور کم کر لی. اے نال اسلام آباد ہے, موٹر وے چڑھو 1.5 گھنٹے بعد اس گراں چوں نکل کے تسی اتنے پہنچ جا سو گولڑا شریف. اہل سنت بائیاں چ لکھاں لوگاں دی عقیدت دا مرکز. اور 5 سال 4 سال پہلے پردہ کر گئے, فوت ہو گئے, نصیر الدین نصیر گولڑے والے. مذہب شیعہ نہیں, اہل سنت بائیاں دی درس عقیدت. مگر انہاں دا لکھو ایک قصیدہ ہے, میں تو آدھا بندہ کفن چ لکھوا کے لے جاوے. ملائک دی عبادت واسطے کافی ہے. سنی بھائیاں دے پیر حسین دی عزت دا قصیدہ لکھ کے بیان دن حب شبیر نہیں ہے تو عبادت ہے حرام. کیا بات ہے بھائی, آپ جیئیں, آپ سلامت رہیں. بڑی مہربان. نفرت ونڈن دا دربار نہیں, اس واسطے میں آکیا تسی میری مدد کرو, گلہ میری ہاں اہل سنت بھائیاں نال. معاشرے اجازت ہے جی میں رسول اکرم دی ایک حدیث پاک تلاوت کی. پاک نبی فرما رہے ہیں الحسین منی وانا من الحسین. اسے 2 ہستیاں دا ذکر ہے, ایک نبی اپنا ذکر کیتا ہے, ایک اپنے حسین دا کیتا ہے. جو میں اب تک 12-13 منٹ تواڈے نال گفتگو کیتی ہے او دا نتیجہ ہے بے نبی بھی سب دے سانجے. او اچھا آئیے قبلہ درود سارے تلاوت فرمائیں. میری ملت دا ایک عظیم سرمایہ, خطابت دی دنیا دا ایک اپنی مثال آپ نام جناب قبلہ اللہ مسیح ریاض حسین دی مالک انہاں دا سایہ دعا سمیت ساڈے تے قائم ہے. اور کچھ ہستیاں ایسی ہوندیاں جنہاں دی موجودگی وچ مجلس پڑھنا میرے جے کم علم واسطے اوکھا ضرور ہو ویندے, انہاں دی دعا نال ہوئے تے میں ایک نتیجہ ہی عرض کر کے پھر میں بانیان دے حکم دی تعمیل کراں. راضی راسو اب سمیٹن لگا. حسین بھی سب دا پاک رسول جیڑا سب دا نبی ہے, سب دے حسین دے متعلق بیان دن اے میرے چوں میں دے چوں. معاشرے تعارف دے 2 وسیلے, 2 ذریعے. نامور ہومن دا ایک وسیلہ ہے نسب, ایک ذریعہ ہے حسب. نسب ہے بندے دا خاندانی تعارف. ابو جی ساڈے کول نا اسی آدھے نا حسبی نسبی سید,
فلانا بڑا حسبی نسبی ہے، پھر وہ ایسا یہ سمجھ لے میرے جیسے گھٹ پڑھے لکھے بھی حسب نسب ایک چیز ہے نہیں، یہ دو مختلف چیزیں۔ نسب ہے بندے دے خاندان دا، جنہوں آکھ دے وہ پڑھے لکھے لوگ، فیملی بیک گراؤنڈ، خاندانی پس منظر۔ حسب ہوں بندے دا ذاتی کردار۔ اب شہرت دے دو ہی وسیلے، یا نسب ایڈا ہوئے جو کچھ کرنا نہ پوے، پیو دادے نانے دا نام اتنا بلند ہوئے جو صرف خاندان دا سابقہ لائقہ لگن نال بندہ وڈا بندہ بن جائے۔ جیسا کہ نہ سیاسی تقریراں دے ممبر ہے، نہ کدی زندگی وچ کیتی ہے، ایک صرف مثال بچیاں نوں دیون واسطے۔ جیسے کہ اج دے دور وچ بڑا نام مشہور ہے بلاول بھٹو زرداری، اجے ووٹ نہ ہی بنیا چیئرمین بن گیا، کیوں؟ بے نظیر دا بیٹا ہے۔ مذاق نہیں کر رہے، نہ مذاق دی جگہ بچیاں نوں سمجھا رہے۔ نسبی تعارف اتنا مشہور آئی جو ایک مشہور گھر جمن دی وجہ تو شہرت مل گئی۔ دوسرا طریقہ ہے نام پیدا کرن دا، بندے دا کیتا ہویا کم۔ بے شک نسبی تعارف انتہائی غیر معروف ہوئے، کوئی کام ایسا کر دے وے جو نام تاریخ وچ امر ہو جائے۔ اب اگر مشاہدہ ہے قبلہ دی موجودگی ہے، جتنا میں سمیٹ کے گفتگو کر سکتا ہوں اتنی کرنا چاہتا۔ بزرگ عزیز دوستو، تاریخ وچ کچھ ایسے لوگ مل سن جنہاں دا نسب بہت بلند ہے، حسب کمزور ہے۔ پھر کچھ ایسے مل ویسن نسب غیر معروف ہے، حسب دی وجہ تو لائق احترام ہے۔ اور پھر میں جڑی حدیث پڑھی ہے دسے ساں جو میں اس دے ذیل وچ حسب تے نسب دی گل کیوں کی تھی، یہی ہے میری آج دی موضوع۔ پہلی مثال، نسب بلند حسب پست، حضرت آدم دا بیٹا۔ بیٹا ذرا موبائل تے بند کرنا ایک منٹ، وہ ویڈیو بن دی پئی وہ لے لونا، ان ذرا جیب وچ پاؤ، تھوڑی وجہ تو پچھلے دو بزرگ ڈسٹرب پہ ہوندے۔ قبلہ توجہ، پہلی مثال ہے نسب بڑا بڑا ہے، نسبی تعارف کمال ہے، حسب کمزور ہے۔ نسبی تعارف ہے آدم دا بیٹا ہے، باپ دا نام آدم علیہ السلام، ابو الآدمیت۔ تاریخ وچ عزت نہیں بن سکی کیونکہ حسب کمزور ہے، بھرا دا قاتل ہے۔ بلکہ اتنا کمزور کردار ہے جو آدم دے اس پتر دی وجہ تو آدم دے پتراں تے درود کوئی نہیں۔ قابیل قاتل ہے، میں بڑی لمبی مجلس پڑھ چھوڑی ہے، اب مجبوری ہے مجمع چ ادھے تو زیادہ ہے میرے اہل سنت بھائی ساڈے تے گھر جڑے شناسا چہرے تو علاوہ پیچھے ان قبلہ۔ اب نہ میں جلدی پڑھ سکتا نہ میں لمبی تشریح کر سکتا، اتنا سمجھ لمنا اج دے دن ضروری ہے بھئی نسبی تعارف ہے آدم دا بیٹا، کردار جے بھائی دا قاتل، عزت کوئی نہیں۔ دوسری مثال، نسب وچ ہے حضرت نوح دا فرزند، بہت شکریہ۔ کردار ہے حجت دا منکر، حضرت نوح علیہ السلام دا بیٹا، آدم ثانی دا فرزند، تے کردار ہے نبی دے حکم دا انکار، انجام عذاب وچ غرق۔ اور اللہ نے حضرت نوح دا بیٹا نوح دی اکھاں دے سامنے غرق کیتے۔ تے اگر صرف نسب غرق ہومن تو بچا سکدا، پہلا نتیجہ اگر بندے دا صرف نسب پیو دادے دا بڑا ہومن اللہ دے عذاب تو بچا سکدا تو نوح نبی دی اکھاں دے سامنے نوح دا پتر غرق نہ ہوندا۔ ذرا ماحول مہربانی کرو، بار بار ڈسٹرب نہ کرو، مہربانی کرو،
مہربانی کرو یہ کمرے دے دروازے یہ آمد و رفت ذرا ہن قبلہ تشریف فرماؤ گے بڑے مناسب وقت مکمل کر کے میں انہوں نے ممبر دیواں محنت کر کے مزید 2:17 ہو رکھنا دو تعارف پڑھیں جی نسب بلند ہے حسب پستے ایک آدم دا بیٹا ہے ایک نوح دا بیٹا ہے جس حکم دا انکار کیتا او بحثیت باپ نہیں جڑا نوح کشتی تے بیٹھن دا حکم فرمائے نا وہ پیو دی حیثیت نال نہیں وہ بحثیت حجت ہے یعنی اللہ نوح دے پتر دے واقعے تو کائنات نو سبق پہ دین دین جیڑا بھی اللہ دی حجت دے حکم تو انکار کرے رشتہ داری کام نہیں آندی وہ اللہ دے عذاب تو نہیں بچ سکدا ہمیں حجت دا سگا بیٹا ہی ہے جب انکار حجت ہو گیا پھر اس عذاب تو نہیں بچنا اہم دو مثالاں پتر انبیاء دے نسب بلند کردار دی وجہ تو غرق اب دو مثالاں سنو اور نسبی تعارف غیر معروف ہے کردار دی وجہ تو قیامت تک نام بلند او دو نبیاں دے پتر جڑے پریشان نبوجی ہوئے انہاں دے حوالے کراں او دو نبیاں دے پتر اے دو سیداں دے نوکر کیا کہنے داد میں بڑی دیر پہلے اپنے سری وصول کر چکا ہوں انتہائی طویل سفر دے بعد حاضر میں بہت طویل سفر کر کے دو نوکریاں کرنی ہیں قبلہ دی پیش خانی ہے چنجے سمجھو بھئی میں تو ان ماحول بنا کے ایک سطر پڑھ کے تے میں قبلہ نو ماحول سیٹ کر کے دیواں تو ان سونی کر کے مزید مجلس سنا میں تے بھائی دا حکم ہے زندگی باقی جب تک زندگی ہے تو اڑیاں ساڑیاں اگے بھی ہیں پھر بھی ملاقاتہ باقی بچے تو بزرگ تک میں کہ وہ دو نبیاں دے پتر نسب ہومن کام نہیں آیا حسب دی وجہ تو غرق ہو گئے اہم دو سیدان دے نوکر سردار صاحب نسبی تعارف وڈا کوئی نہیں کردار دی وجہ تو نام بلند کر گئے پہلی مثال ہے حضرت بلال بڑی مہربانی بہت شکریہ اب ایسے آیا تھا روشن خیال کر ڈالا سیاہ نصیب کو رش کے ہلال کر ڈالا اور بطول پاک کے بابا نے ایک نظر کے ساتھ حبش کے باسی کو حضرت بلال کر ڈالا بڑی مہربانی پاک مصطفیٰ دا نوکر ہے صحابی رسول ہے نسب کے وے حبشی غلام ہے خاندانی پس منظر لبن واسطے میری تو کیا اوقات ہے بڑے بڑے علماء نو ڈھیر ساری کتب دا سہارا لمنا پوندے تاں پتہ لگتا ہے دا خاندان کیڑائی ظاہر کے وے ایک تو دوسرے ہاتھ فروخت مڑالا ایک خریدیا اس کچھ دن نوکری کرائی اگلے نو بیچ دیتا اس اگے بیچ دیتا اے ہے تعارف ذاتی کردار کیا ہے محمد نال وفا بڑی مہربانی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و قلم تیرے ہیں اب سمجھو وفا کی تھی اس رسول نال اتنا پیارا لگ گئے جو کتب مشہور لکھے ہوئے نا جی رنگ سیاہ اونٹ موٹن اکھاں چھوٹیاں زبان وچ لکنتے ہے حبشی غلام وفا دی وجہ تو رسول خدا نو اتنا پسند ہے جو عرب دے وڈے وڈے اہل زبان محفل رسول وچ بیٹھے رہے تے نبی فرمایا بلال تو میرا مؤذن سبحان اللہ مالک راضی ہو جا اور صرف مؤذن نہیں بنایا عزتائیں ودھائیاں ایک دن جو کسے زید چکیتی ہے نا اسا بلال نو اذان نہیں آکھن دیونی پھر سرداراں آکھے اچھا اے نبی آکھیا تو مؤذن ہے یہ دنیا دے عام بندے تین روک دے پہن یا مرضی ہے تے آرام نال سو جا مالک میں جو سو جا ماں تے میری جگہ تے اور اذان دے سی میرا تو دل دکھ سی کیا بات ہے بھائی سر جھکاون دا پتہ سی نا محمد والے محمد دے دروازے تے جھکیندا کیندے تسلی لے کے منگن دا طریقہ دس کے جا رہی ہے سر جکا کر کے پیا دے جی میں سو جاواں تے کسے اور اذان دیتی پھر میں تے بڑی تکلیف ہو سی میں تے تہاڈا مقرر کردہ مؤذن انہاں فرمایا جا سو جا جب تک تم اذان نہ دے سے سحر نہ ہو سی محمد و اہل بیت محمد نال وفا دی وجہ تو بلال اذان دا استعارہ بن گیا
یہ دونوں لازم و ملزوم ہو گئے بلال تے اذان تواڈے گراں وچ جیڑا بندہ مسجد وچ اذان آکھدا ہوئے انہوں آکھدے ساڈے گراں دا بلال ہے تو جو ہے سارے یاد رہے نسب غیر معروف ہے کردار دی وجہ تو امر دوسرا حضرت حور علیہ السلام بھئی بہت شکریہ کیا کمال دو سترن جس جگہ حور بنائے جاتے ہیں کارخانہ میرے حسین کا ہے اب حور دا نسبی تعارف کیا ہے ایک جنگل بکریاں چراون والے غریب ماں باپ دے گھر حسین علیہ السلام دی دعا نال جمع ہویا امام حسن و امام حسین علیہ السلام حج تے جا رہے ہیں بکریاں چراون والے غریب جھونپڑی چراون والے ماں باپ اولاد کوئی نہیں حسین دعا کی تھی اللہ پتر دیتا نام حر رکھے نسبی تعارف بڑا غیر معروف جنگل دی جھونپڑی چ پیدا ہونے والا تے حسب ہے علیہ السلام قبلہ بہت شکریہ بزرگ محترم بہت شکریہ بڑے بھائی بہت شکریہ تو لطف لین دی کیا بات سردار صاحب نسب کیا ہے غیر معروف حسب کیا ہے علیہ السلام بلکہ جیسے بلال اذان دا استار ہے ویسے جیڑا بھی ظالم حکمران تم آزادی دا جہاد کرے اس نو آکھدے نے اے حریت پسند ہے یعنی حر والا ہے جو میں وہ آزان دا استار ہے یہ آزادی دا استوارہ بڑھ گیا حضرت حر علیہ السلام اور یاد رکھنا میں قبلہ تو اس سطر دی دعا لمنی داد تو سبڑی دے لی قبلہ سرکار علامہ سید ریاض سین رضوی صاحب تو اس سطر دی دعا لمنی حر کربلا علیہ السلام نہیں بنیا حر کربلا دے رستے چلے السلام نہیں ہویا پتنی کتنی دعا من مل سکتی ہے کوشش کردہ جو سید دے دل چوں حقیر نوکر واسطے دعا نکل جائے حر دے علیہ السلام بنن دا فیصلہ مدینے اس دن ہو گیا جدد دختر رسول فرمایا اے رومال میں اپنے ہتھا نال حر واسطے بڑھایا اللہ اکبر حر دی پیشانی دے زخم تے میرے ہاتھ دا سیتو یا رومال بدوا کے انہوں آکھنے تن دختر رسول سلام آکھیا بھئی کیا بات جب بی بی نے آکھیا نا حر تن میں سلام بھیجئے حر جب جمعہ نائی تے علیہ السلام ہو گیا اور اب جو واقعہ حر رہے اس سے دو سبق ہیں گھبرا تو نہیں گئے بھائی جان حر دے واقعہ دو سبق ہیں بالکل قریب آگئے ایک سبق حر دیتا ہے ایک امام حسین علیہ السلام چونکہ اہل سنت بھائی ہیں نا تے میں آکھے اتھے آمن والے حر بن دے بلکہ جڑا 10 محرم دی ڈھلی رات تائیں یقینی دوزخ جاون والے نو دوزخ دے دروازے تو پکڑ کے علیہ السلام بناوے اس کریم نو حسین آدھے تو اٹھے سنن دی کیا بات واقعی حر دو سبق میں حر علیہ السلام پڑھا گھنٹے دی وکری میری مجلس سے ایک صرف اشارہ کرنے وہ میں مثال سمجھاون واسطے تھوڑا جے تواڈے پیارے چکر نکل بابا جی توجہ حر دسے دنیا نو جو معافی منگنی کیویں حضرت حر علیہ السلام زمانے نے دسے معافی منگن دا طریقہ کے تے اگلی سطر مجلس دی قیمت امام حسین علیہ السلام زمانے نو دسے اللہ بندیاں نو معافی دے سی کیویں اوہو ہن میرے تو پہلے علامہ صاحب پڑھیے حدیث قصہ میں سردار صاحب اج کل منت کرتا ودا بھی جڑے حدیث قصہ تلاوت کرن والے انہاں نو آکھو عربی بے شک نہ پڑھو حدیث قصہ دا ترجمہ پڑھو سنن والے نو پتہ لگے اللہ نے پنجاں دا کیو جے قصیدہ پڑھے اور دنیا دی کوئی طاقت دنیا دی کوئی طاقت حدیث قصہ نو رد نہیں کر سکتی وہ دی وجہ دی راویہ ہوئے جی دی صداقت دی گواہی اللہ قرآن وچ دتی
بڑی مہربانی اس حدیث کسا اچ اللہ پہ آدن میں ہی چھپی ہویا خزانہ کنت کنزن مخفین میں اللہ چھپا ہویا خزانہ من محبت ہوئی میں اپنا تعارف کراواں تے پھر اپنے تعارف واسطے میں پنجاں نو خلق کیتا اے ہے نا اللہ تو پڑھے ہویا قصیدہ یہ اللہ دی پڑھی ہوئی نعت اب ویکھو اے پنج محمد مصطفیٰ علی مرتضیٰ پاک سیدہ سرکار حسن بادشاہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام اب اللہ اے پنج بنائے نا اپنے تعارف واسطے یعنی حسین اللہ دا تعارف ہے اور دسے معافی کنج منگنی ہے حسین اللہ دی ایک صفت دا تعارف کرایا جو اللہ بندیاں نو معافی دیندیاں دیر کتنی لیندا ہے جھکن دا طریقہ اور دسے معافی دا انداز امام حسین دسے اب معافی دا کی طریقہ ہے جب بندے تو کچھ غلط ہو جائے نا بھائی جان پہلے وہ دا احساس صدار سب ضروری ہے بندے دے دل چ احساس ہوئے میرے تو غلطی ہوگی پھر اعتراف ہوئے میں غلطی کر بیٹھا پھر آکھے میں معافی منگدا اہم تین زینے معافی دی منزل تک پہنچن دے اور اختیار کی اور شب عاشور تک قاتل دی فوج چھے بیعت منگن والے دے لشکر چھے شب عاشور احساس ہو گیا جو میں غلط جگہ تے ہوں سبحان اللہ بھئی تو اڈی سمجھ نو سلام ہے شب عاشور اور نو احساس ہویا جو میں جتھے ہاں میں اتھے دا نہیں اعتراف کرن واسطے ٹر پیا حسین والے پاسے اب جداں کسے دے کہ قبلہ بندہ شرمندہ ہوئے نا جی یہ فطرت ہے مقصود بھائی سردار صاحب قبلہ یہ بندے دی فطرت ہے بندہ جدو شرمندہ ہوندہ تو دے اکھاں اچیاں نہیں کردا وہ دے نال اکھ ملا نہیں سکتا اب ہو رہا کہ میری اوقات نہیں میں حسین جیسے سردار دے سامنے گستاخی کرن دے بعد آج اکھاں اچیاں کر کے جاواں کوئی ایسا طریقہ جو میری اکھ شرمندگی بھی حسین نو نظر نہ آوے تے اعتراف بھی ہو جائے اے فضائل رخسار تو لڑ دے آنسو دی عزت دی قسم اور اپنی اکھاں تے پٹی بن لے اپنے ہاتھ کانڈ پیچھے پتر کو لو بنوا کے ایک پاسے پتر دوجے پاسے بھرا کانڈ پیچھے غلام لے کے احساس بھی اعتراف بھی اور معافی بھی حسین دی کرسی دے نال اس ویلے آ پہنچے اجدا اکبر آکھے حیا علی خیر العمل جو بندہ بیدار بیٹھے خیر العمل دی صداتے حسین دی کچہری اج پہنچ کے ہاتھ بدے ہوئے اکھاں تے پٹی ہو رہا کہ مالک میں معافی منگن آیا میں معافی منگن آیا اے ہائی طریقہ معافی منگن دا حسین دسے اللہ بندیاں نو معافی دین دے کنجن آج یہ لفظ آیا اور دی زبان تے آئی حسین ہاں اللہ کے آدن جا میں معاف کر چھوڑیا زندہ باد زندہ باد علیہ السلام بھئی کیا بات ہوردہ بھی میں نتیجہ پھر کدی زندگی باقی ہوردہ بھی نسب کمال نہیں غیر معروف اپنے حسب دی وجہ تو ایک لمحے علیہ السلام ہو گیا اب یاد رکھو نسب ہوندے خاندانی تعارف حسب ہوندے بندے دا کیتا ہو یا کم اس وقت بندہ لازوال ہے جدہ دا نسب بھی بے مثال ہے آج چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ جدوں زیارت اسی تھاؤں پڑھ سا وہ دا حسب بھی بے مثال ہے میں آغاز مجلس نبی اکرم دی حدیث تلاوت کی تھی لسان صدق نال رسول فرما رہے نال حسین و منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن پاک محمد نانا تے حسین نواسا سار چاہمنا شیعہ تائید کرنا سنی برا غور کرنا پہلا حصہ آسان حدیث دا نبی فرما رہے ہیں حسین مجھ سے پاک نبی نانا ہے بادشاہ حسین نواسا ہے ہر نواسا اپنے نانے چوہے اگلا حصہ مشکل آئی نانا پیادے وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن میں اپنے نواسے میں سے ہوں اگر میرے 35 منٹ بعد سمجھ آ گئی ہوئے کہ دو چیزاں بندے نو کمال بنے دیاں نسب اور حسب اس حدیث نو سمجھن دا سب تو آسان طریقہ ہے بندے گن لے ساں جنہ ہاتھ چاونے تے اتھائی میری فضائل دی نوکری تمام جے سمجھنا چاہو تو اس تو آسان طریقہ کوئی نہیں الحسین منی میرے حسین دا نسب ہے وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن میرے حسین دا کردار ہے
بھائی کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ ہوتا ہے، واہ واہ۔ بہت شکریہ۔ میں شعبان اپنے آخری ایام میں سردار صاحب شیعہ سنی ساڑھ چامنا 3 شعبان 4 ہجری سرکار دی آمد، 10 محرم 61 ہجری امام حسین دی واپسی، اے بن دن 56 برس تے کچھ مہینے، اے ہے الحسین منی۔ 3 شعبان تو دا محرم تائیں 56 سال ہے، الحسین منی دا محرم تو لے کے قیامت تک ہے، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن۔ تھوڑی زندگی میں کروڑ دفعہ بسم اللہ، دنیا دے ہر فرقے دا مؤذن میرے واسطے چوے، میں دنیا دی ہر مسجد دے دروازے تے لکھا ہوا حسین تیرا شکریہ۔ محمد الرسول اللہ دا کلمہ باقی ہے، بلکہ اللہ دے دین باوریا شاہ جی کی بلا جو کچھ باقی ہے اس بقا دی وجہ دا نام ہے حسین۔ اور عصر حاضر دی مثال یاد رکھنی ہوئے، فرقیاں دی چھاپ نہ لاونی ہوئے۔ بابا جی فلسطین تے بمباری آئی اسرائیل دی، عبد الستاری دی، زخمیاں دی مرم پٹی، جنازیاں دا دفن، مفت کفن، دوڑ دوڑ کے خطرہ نظر انداز کر کے عیدی سروس والا خدمت ودا کر دائی۔ عرب دیکھا احمد مادی نامی صحافی، اس کو پوچھیا جناب اسرائیل بمباری پہ کر دے، تسی زخمیاں دی پٹیاں دنیا جو چندہ اکٹھا کر کے فلسطینی مظلومہ دی امداد پہ کر دے تو اڈا مذہب کے وے؟ عبد الستاری دیا کیا جی انسانیت۔ عرب صحافی مسکرا کیا دا اس کا مطلب ہے حسین والے ہو۔ حسین کسے پھر کیا دا نہیں، حسین محسن انسانیت۔ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن دی توڑے حکم دی تعمیل اچھ تھوڑا جے تھوئی پڑھئے، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن دی تفسیر اچھ مصطفیٰ بچین دے کربلا حسین نو لگن 7 گھنٹے۔ پھر بھائی جانے کربلا دی بقا ہے، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن دی کائنات تے تشہیر تا ہوندی آئی جو حسین بچدا، نبی بچائے حسین، حسین نو بچائے حسین دی بہن، حسین دے نبی بچائیں دے لگن 7 گھنٹے، بہن دے حسین بچائیں دے لگن 2 سال۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہ معجزہ امام حسین، ویکھو فرق ہی نہیں رہا شیعہ کیڑا ہے تے سنی کیڑا ہے۔ تھوڑا بھلا ہو جائے، باری مجلس میرے عزت والے بھائی دا حکم ہے اور تسلسل بھی انجی بن دے، میرے تو پہلے بھی قبلہ ہوئی پڑھ دے، میں بھی ہوئی پڑھا۔ ماہ ربیع الاول مصائب دی سطح دی نا بابا جی، اہل سنت بھائی سار چامن، ماہ ربیع الاول شام ملک دمشق شہر، جامع مسجد دا مؤذن، میں اذان دا نام تاں لیے جو جتھے رسول دیاں دیاں نو پتھر لگن او یہودیاں دا شہر نہیں، او عیسائیاں دی آبادی نہیں، تے بتاں دی پوجا کر مہربانی جی، بتاں دی پوجا کرن والے ہندو نہیں رہندے۔ مغرب دی اذان مکی تے بازار وچ اکبر دی ماں دا پہلا قدم آیا۔ ممبر پاک تے میرے بزرگ محترم بھی اور پھر انہاں دے پیر ہاتھ چومیے، چند دن پہلے کربلا دے زوار بھی، ایک دن بعد میں بھی انہاں دی تواڈیاں دعاواں نال میں بھی پرسوں علی اکبر دا وسطہ شہر ویکھا اور حسرت لے کے جا رہے ہیں، اطلاع خبراں ہیں جو شام دا ویزا کھل گئے۔ بڑی دفعہ میں مخدومہ دی دہلیز تے شام سجدہ کیتا ہے، ہن بھی تواڈے کولوں بھی تواڈے واسطے بھی دعا پہ پندا اور میں روز ممبر تے دعا کردا
میرا اللہ رومن والے نو اتنے تک موت نہ ہوئے جتنے تک شام نہ جاوے تے جے ماتمی ازادار نو شام بلاویں تے رزق اتنا دے میں کلا نہ ہوئے یا اپنی ماں نال ہوئے یا حسین واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ یا بیٹی ہوئے یا دھی ہوئے پھر گزرے اس بازار چوں جتھوں سجاد علی دیا دیاں نال مرحبا 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 اعظم اللہ اجورکم شالا تواڈا بھلا ہو جائے 4-5 منٹ ایک وین کریے جڑے کچھ عرصہ 2009 تو پہلے جڑا بندہ شام دا ظاہر ہے وہ میری گواہی دے وے ہن بازار چوں نہیں قبلہ گزرن دیندے او پیچھے دربار دی گلی چوں لے آندے 2009 تو پہلے حالات ٹھیکن باب حمیدیہ تے توڑ مائی زواراں دی بس رک دی آئی پورا بازار پیدل عبور ہوندا 500 گز دا زیادہ تو زیادہ بازار ہے تے بازار بھائی جی تنگ نہیں بڑا کھلا بازار ہے گزرنا مشکل تاں ہے جو آج بھی اس بازار وچ بڑا رش ہوندا ہے باب حمیدیہ تے صلاح الدین ایوبی دا مجسمہ لگا ہے بازار ہی داخل ہو نا اے ممبر تو درمیان والے پلر کھمبے تک اتنا فاصلہ 27-28 گز بن دین تے پہلا چوک ہے 2 منٹ سردار صاحب میں تواڈے مجمع دے تاں لین ہائے کر سکو تا انہاں 27-28 گز 54 قدماں وچ مغرب دی اذان سن کے علی دی تھی داخل ہوئے 54 قدم تے پہلا چوک آیا تے فجر دی اذان شروع ہو گئی مجلس سیدن میرے بعد پڑھن والے سیدن میں سیدن تو معافی مانگ کے بھائی جی ایک سطح رکھا جو میرے تو پہلے علامہ صاحب پہ یاد دین علی دی تھی بازار اس نماز پڑھیے یہ نماز بڑی اوکھی آئی جائیں اس اوکھی نماز تے مقصود بھائی جعفری صاحب ہائے نہیں نہ کیتی اے مجلس 2-2.5 گھنٹے بعد مکوے سی اپنے گھر جا سو شیعہ سنی دی پابندی نہیں جے رسول دی دی دے رلن تے ہائے کرنا چاہوے نا تو وقت مذہب قید نہیں اپنے گھر لگا جاویں شیعہ دے ایک چھوٹے جے ذاکر دی اس گل تے عمل چ کریں گھر دی کسے عورت نو آکھیں دوپٹے نال ہاتھ بن کے 2 رکعت نماز پڑھ پھر غور کرے جدے ہاتھ ودے ہوئے اور رکوع کیویں کرسی او سجدہ کیویں کرسی یا حسین یا حسین تینوں پتہ لگ سی نماز تے دین تے علی دے گھر دا خرچہ کتنا ہے رات گزری دل چڑھیا تے بھیڑ ود گئی بھائی جان راضی ہو سردار صاحب قبلہ راضی ہو میں قبلہ نو ممبر دین لگا میں کہ دن چڑھیا بھیڑ ود گئی میں انہاں گناہ گار رکھا نال بھائی جان پڑے جدہ بازاری ٹرین نہ 5 لاکھ دی بھیڑ آئی جڑی گھر دی حویلی اچ براواں دے سامنے کدی نہیں ٹری وہ اللہ دے دین واسطے لکھاں بدماشاں دی بھیڑ ہے اچھا پھر ایک فطرت ہے بھائی جی جتھے بھیڑ ہوئے نا اتھے سوالی آوے نا عام حالات ہی تو اڈے اس پینڈ گرائیں سوالی نہ آوے نا آج رش ہو جائے نا بھیڑ ہوئی ہے آج تسی ویک سو جڑا کدی نہیں آیا وہ سوالی آوے بھیڑ ہی سوالی تاں سوال کر دیں کوئی ایک سخی سخاوت کرے سی میری ضرورت پوری ہو ویسی شام دا بازار پہلا چوک مکہ دن ابریا یمن دا ایک نبی نئے جس نو لوگاں دسے مدینے دے کریمن تے اندیاں نو اکھاں دیندے پاک رسول دی نسل نابینا نو بینائی عطا کر دیں مدینے دا قصد کی تست شام دے لوگاں کے مدینے نمان جڑے اکھی دیں نو آپ شام بیان در پوچھے اس کتھوں گزرنے بڑی لمبی مجلس ہے میری میں 2-3 منٹے پہ کتھوں گزرنے انہاں کہ اس ہے بازار چوں دوجے چوکے چک دکان دے نال نکر اچ کھڑا ہو گیا تے دکاندار نو آکھے جدہ مدینے دے لجپال گزرن نا میرا موڈا حلا میں سوال کرنا ہے بابا جی پہلے چوک تو دوسرا چوک عبور کر دے تائیں ظہر دی نماز پڑھی گئی نابینا بار بار آدھے بازار تے چھوٹا ہی اجے کریم پہنچے کیوں نہیں اشارہ سمجھ اے گل اہل سنت واسطے نہیں اے لفظ شیعہ سمجھ سکدے او شام دا دکاندار پہ دے مدینے والے لجپال بڑے رستے سوالیاں دی بھیڑ بڑی ہے جیڑا سوال کر دے نا عطا کرن واسطے روک وے دے
واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، یا حسین، یا حسین میں بسم اللہ کرا، میں 1000 دفعہ بسم اللہ کرا، وقت گزرتا گیا، پیشی ڈھلی، دوسرا چوک عبور پہ کر دین فاتح شام تے دکاندار موڈا ہلا گیا کہ نبینا جے کوئی سوال کرنا ہی تو مدینے والے گزر دے پائے، جیڑا بندہ مجلس اب تک ہائے دی خیرات نہیں پہن سکے، بازار دی بھیڑ ہاتھ ہوچے کر کے نبی نے اعلان کیتا ہے کوئی ہے جیڑا نجف والے علی دے نام تے خیرات، اللہ مان اللہ مان اللہ مان عظم اللہ حضورکم، جی آکھاں جتنے کوئی ہے جو نجف والے، جتنی دفعہ کھو کوئی ہے جو نجف والے علی دے نام تے خیرات، یا حسین، یا بڑا بھلا ہوئی بھائی، جوانی نصیب ہوئی بھائی، اللہ کربلا تے شام دی زواری کراوے، یقیناً قبول نوکری ہے، قبول عبادت ہے، لڑ دے آنسوئے جتنی دعاواں کرنا تھوڑیاں، والی نجف دا نام آیا، اوکھی بازاری ٹردی دے قدم رک گئے، بھائی جی پیر زخمی ہو مننا چلنا بڑا اوکھا بڑا اوکھا بھلا ہونے، بیٹیاں دے پردے نصیب ہونے، تواڈی مہربانی تواڈی مدد نال دعا سوال والی نجف دا نام سنے قدم رک گئے، علی زین العابدین جی اماں ایک کون ہے جڑا قاتلاں دے بازار وچ میرے بابے دے نام تے سوال پہ کر دے، اماں نابینا سوالی بی بی آدن وقت کے یاد رکھسی اینو آگ جتھو پیر چاہاں زمین تو خیرات چھوڑ لوے، تیرا بھلا ہو جائے بھائی، سجاد پیغام دیتا ہے آلیہ قدم چاہیا، نابینا مٹی تے ہاتھ ماریا، جھولی بھری ون لگ گئے، جتنے قدم بھائی جی آلیہ اٹھائے نہ ہیرے جواہر موتیاں نال قبلہ، جھولی سردار سے بھر کے زمین چھاڑ کے آدھے تو ان رسول خدا دی رسالت دا واسطہ ہے، ضرور دسو او علی امیر دا کیڑا پتر ہے جے رسول دے ویر دا نا سن کے اتنی خیرات دیتی ہے، سجادہ دن ضرورت پوری ہو گئی ہے تو خیرات سنبھال بازار چھڑ دے، آدھے نہیں میں بازار جو نہیں جانا، میں کوئی صرف دولت لون آیا، میں تعلی دے نا تھے اکھی لون آیا، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، بی بی آکے سجاد اچھا اس جو علی دے نا تے اکھی منگی انہوں آکے یاد رکھسی میں علی دا نا لے کے منگی آئی، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، تیرا بھلا ہو جائے، انہوں آکے اس خیرات جو کوئی ایک موتی چاہ کے اکھی دلاوے، ایک موتی چاہ کے اکھاں دلائے، اس بینائی مل گئی، اب بزرگ ذرا ہائے کر کے میری تائید کرنا، جس بندے زندگی اچھ کچھ نہ ویکھیا ہوئے تے پہلی دفعہ دنیا ویکھن دا موقع ملے، او دا تے حق بندہ ہے نا غور میں ویکھنا، او دا تے حق بندہ ہے نا غور نال دنیا نو ویدہ روے، ایک دفعہ بازار ویکھیا جلدی نال جھولی چھنڈ کے اکھاں تے ہاتھ رکھ کے آدھے نبی دا واسطہ نے دسو انڈے خراب ماحول چلی دا کیڑا پتر ہے، سجادہ دن جی میں اکھاں تے ہاتھ ہی بازار چھڑ دے پتر نہیں جائے اکھاں دی تیاں نلی دی وڈی دی، بھلا ہو جائے، ان ہون شامل ہونا لے ازادارہ واسطے ایک آخری سطر، وہ بھی بھائی جی اپنی نہیں شہید ملت، علامہ ناصر عباس دے درجات بلندوں میں، دین پور کروڑ دا علی سن مجلس آئی 5 اپریل آج تو کوئی 8 سال پہلے، بھائی جان شام پہ ہوندی آئی تے علامہ شہید شام پہ پڑھ دیا، انہاں ایک لفظہ کیا ہی میں لیا بکھر دے مومنہ نو جنگلہ جو وین کر دیا ڈٹھائی، علامہ شہید پہ آدھے دوسرے چوک کے بعد بازار کا ماحول اتنا خراب ہوا کہ شام کی بے شرم عورتوں کو شرم آنے لگ گئی، جڑیاں پتھر مارن آئیاں ہو بھی آدیاں نگو شرابیاں دی بھیڑے، واہ 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 واہ، مرحبا اجرکم اللہ، مرحبا اجرکم من السیدہ، اس ویلے بین برانوں آکے حسین پڑھ قرآن میرا پردہ بچ جاوے، میں صدقے بھائی، میں صدقے بھائی، میں صدقے بھائی، حسین سورہ کہف دی تلاوت کرے، شام دے لوگ صحاب کہف دا قصہ بڑے شوق نال سن دین، امام تلاوت کلام شروع کی تھی جدو اس آیت تے پہنچے کانو من آیاتنا عجبا،
عجب جاری آئی زبان تو یا تلاوت بھی بند ہو گئی بہن جٹھا پھرا دیا آنکھاں بھی بند بڑی مشکل نال زمین تے بہ کے ٹر دی ہوئی آؤ کھرا بنا کے سارا لے نیزے تلے آکے رو رو کے بیٹھی آدھی ہے آنکھ باندھ لائی کی تھی او تیرے قتل دے ویلے میں جرت وکھے دی رہیا تو تیرا ضربہ آئیو نال کٹھے وہ یاسین میں پڑے دی رہیا میرا قرض لہا اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسقی عالم اللہ بسم اللہ